نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ سوم کا آخری درس شروع کر رہے ہیں جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا: سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حمیم سجدہ کی آیات 30 تا 35۔ دوسرا حصہ پھر ایمانیات کے مباحث پر مشتمل تھا، اس کے بھی 5 درس ہوئے: سورۃ الفاتحہ، سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195، پھر سورہ نور کا 5واں رکوع مکمل، پھر سورہ تغابن پوری کی پوری، اور پھر سورہ قیامہ وہ بھی مکمل۔ پھر تیسرا حصہ شروع ہوا عمل صالح کی وضاحت اور تفصیل اور توضیح۔ اس میں ترتیب ہم نے یہ رکھی کہ ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے انڈیویجول، ایک فرد جو ہے، فرد ہیومن بینگ، انڈیویجول ہیومن بینگ، اس کی سیرت و کردار کو کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، تعمیر ہونا چاہیے، یہ پہلا سبق تھا اس تیسرے حصے کا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور اس کی ہم مضمون سورہ معارج کی 17 آیات، ان 2 مقامات پر ایک درس مشتمل تھا۔ پھر ہم نے ایک جھلک دیکھی کہ ایک پوری طرح ایک تیار شدہ فنشڈ ایک شخصیت مکمل جو اللہ کو پسند ہے، اس کے خد و خال کیا ہے۔ اس کے ضمن میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع۔ پھر تیسرا درس فرد سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم کیا ہے؟ عائلی زندگی، ایک مرد ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، یہ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ اس میں جو 2 انتہائی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ سورہ طلاق میں ہے، اس کا حوالہ ہم نے دیا، وہ ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں ہے۔ البتہ پھر دوسری جو ہے سورہ تحریم، وہ ہمارا مکمل اس منتخب نصاب کا حصہ ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ جو گھروندے ہیں، یہ گھر ہیں، یہ خاندان ہیں، یہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں، معاشرتی زندگی۔ اس معاشرتی زندگی کے کیا خد و خال ہیں؟ اسلام جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے
اس میں کیا خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیا محاسن ہیں، کیا وہ ویلیوز ہیں کہ جن کو وہ چاہے گا کہ پروموٹ ہوں ہمارے معاشرے کے اندر، اور دوسری طرف وہ سوشل ایولز کا کیا کانسیپٹ ہے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرے گا، ختم کرے گا۔ تو معاشرتی ویلیوز اس کے ضمن میں بہت ہی جامع اسباق وہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل۔ یہ ہمارا چوتھا درس تھا۔ اب آج جو سورہ حجرات ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ اجتماعی زندگی کی جو بلند ترین سطح ہوتی ہے، ملی زندگی، سیاسی زندگی، اور آج کی جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے ریاستی زندگی۔ ریاست کا کانسیپٹ جو ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، پرانا کانسیپٹ حکومت کا، گورنمنٹ، لیکن یہ بہت ریسنٹ تصور ہے، 200 سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے کہ انسان نے یہ سیکھا کہ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے۔ حکومت ریاست کو چلانے کا ایک ادارہ ہے۔ حکومت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، ہر شہری کو حق حاصل ہے۔ ریاست کے خلاف کریں گے تو آپ باغی شمار ہوں گے۔ تو یہ جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، گورنمنٹ تو ایک ادارہ ہے، چلانے والا ادارہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ریاست، تو اسلامی ریاست کے اصول کیا ہیں؟ پھر یہ کہ ملی زندگی میں استحکام کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ یہ اہم ترین مضامین ہیں میرے نزدیک، جو اس تیسرے حصے کے آخری سبق کے طور پر سورہ حجرات کی شکل میں اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔ یہ 18 آیات ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ تغابن پڑھ چکے، وہ بھی 18 آیات پر مشتمل تھی، یہ بھی 18 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں ترتیب کچھ ایسے ہے کہ 3 حصے ہیں اس کے۔ پہلے حصے میں اسلامی پالیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، پالیٹکس یا پالیٹی، اسلامی ریاست، ملی زندگی، اس کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، اہم ترین موضوع ہے۔ دوسرے حصے میں کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو مستحکم رکھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ امت اصل میں خیر کا ذریعہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، این انسٹرومنٹ آف گڈ، بھلائی کا ذریعہ ہے، آلہ ہے۔ اب اگر وہ آلہ ہی ٹوٹا پھوٹا ہو تو اس سے کیا کام لیا جا سکے گا؟ تو ملت کا استحکام یہ بہت ضروری ہے، مضبوط ہو اپنی جگہ پر، تاکہ اس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے شہادت علی الناس کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پوری دنیا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تو جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ فزیشین ہیل دائی سیلف، اگر کہیں کوئی طبیب یا ڈاکٹر بیٹھا وہ خود بیمار ہے تو اس کے پاس کون آئے گا علاج کرانے کے لیے؟ پہلے اپنا علاج تو کر لو۔ اسی طرح جو امت پوری دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، اس کے اپنے اندر تو داخلی استحکام ہونا چاہیے، صلاح اور فلاح جو ہے اس کے مظاہر نظر آنے چاہیے۔ پھر آخری حصے میں ایک بہت ہی بڑی بحث اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست ظاہر بات ہے دنیا میں جب قائم ہوگی تو اور ریاستیں بھی تو ہوں گی، دائیں بائیں، شمالاً جنوباً، تو باقی جو غیر مسلم ریاستیں ہیں، غیر اسلامی ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر ہوگا؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ پھر اہم ترین ایشو آیا ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریت جو ہے، سٹیزن شپ، اور اسلامی معاشرے کی رکنیت، ممبرشپ آف دیٹ سوسائٹی، یہ بیس کرتی ہے اسلام پر، ایمان پر نہیں۔ حالانکہ ایمان اہم تر ہے، اسلام جو ہے وہ تو ایمان کا مظہر ہے، لیکن ایمان وہ شے ہے جو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ دل میں ہے یا نہیں ہے۔ لہذا دنیا کا کوئی نظام ایمان کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب نظام ہم بنائیں گے تو وہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگا، شہریت کی بنیاد اسلام ہے۔ تو بہت اہم بات ہے کہ پھر اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ وہ میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین موضوع ہے۔ اور پھر یہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز دے، وہ پھر اگر ایمان حقیقی کی منزل تک پہنچنا چاہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟
تو یہ ہے مضامین اجمالاً اس سورہ مبارکہ کے۔ اب دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ہوا۔ 2/3 حصہ قرآن کا مکی ہے، 1/3 ہے مدنی۔ صرف ایک صورت ہے سورہ حج، جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ مدنی ہے، گویا کہ کنٹروورشیل ہے۔ اس میں تو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور سورہ حجرات کے بعد جو ہمارا درس آئے گا وہ اسی پر مشتمل ہوگا، آخری رکوع سورہ حج کا۔ باقی پورے قرآن میں 3-4 مقامات پر اگرچہ کہا گیا ہے حضور سے خطاب کر کے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے اہل ایمان سے، لیکن کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب کا صیغہ ہے امت مسلمہ سے۔ ہجرت سے قبل تک مسلمان ایک جماعت تو تھے، امت نہیں تھے۔ امت کی حیثیت سے تاج پوشی جو ہوئی ہے امت مسلمہ کی، امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے امت کا جو مقام دیا گیا ہے وہ ہجرت کے بعد جس کی علامت تھی تحویل قبلہ، چنانچہ تحویل قبلہ کے ضمن میں وہ آیت آئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آج کے بعد سے تم ایک امت ہو۔ اس سے پہلے ایک جماعت تو تھے، امت نہیں تھے۔ تو یا ایھا الذین جو آتا ہے در حقیقت یا ایھا الذین آمنوا امت کے لیے۔ اچھا، اور اس میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے، امت میں مومنین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں۔ خود آپ کو معلوم ہے مدینے کی جو امت تھی، امت مسلمہ، اس میں کیا تناسب منافقوں کا تھا؟ 1/3 کے قریب تعداد منافقین کی تھی، اس لیے کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا جب غزوہ احد میں 1000 آدمی حضور کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں، دامن احد میں جا کر جو ہے ڈیرا ڈالا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، پھر صبح کے وقت صف بندی ہو رہی ہے، اب آمنے سامنے دشمن آ گئے، ادھر سامنے جو ہے وہ قریش کا لشکر ہے اور ادھر مسلمانوں کا۔ عین اس وقت 300 آدمی چھوڑ کے چلے گئے میدان سے، عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں 1000 میں سے 300، 30% منافقین پہ مشتمل تھے۔ تو امت مسلمہ سے جب خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا سے، تو اس میں اہل ایمان بھی شامل ہے، منافق بھی شامل ہے۔ کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، اے وہ لوگوں جو منافق ہو گئے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ان سے جب بھی خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ ایمان کے مدعی تو وہ تھے نا، دعویٰ تو کرتے تھے ایمان کا۔ تو یہ صیغہ خطاب ہے، اور یہ اب نوٹ کیجئے کہ ہم نے کتنا حصہ میں نے آج آپ کو گنوا دیا ہے، کتنے مقامات ہم نے قرآن مجید کے اب تک پڑھ لیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پونا پارہ تو لگ بھگ ہو گیا ہے، ان تمام مقامات کو جمع کریں تو لگ بھگ پونے پارے کے برابر ہو گیا ہے، لیکن ان میں بھی صرف 3 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان تمام مقامات میں سے سورہ تغابن میں آیا ہے، لیکن سورہ تغابن مدنی سورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اس میں آیا ہے۔ باقی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ خطاب کا صیغہ نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے، نوٹ کیجئے کہ 5 مرتبہ 18 آیات اور 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اتنی مقدار میں یہ خطاب کا صیغہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں ہے۔ 18 آیتوں میں سے 5 آیات کا آغاز ہونا یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اب میں ایمان والوں کی بجائے ایمان کے دعوے داروں ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ مخاطب جو ہے ان میں مومنین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ اے ایمان کے دعوے دارو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ تقدموا جو ہے اس کی 2 قراءتیں آتی ہیں، ایک تو لا تقدموا اور یہ دوسری ہے لا تقدموا۔ تقدموا یہ حضرات کو تھوڑا سا بھی مس ہے عربی گرامر کے ساتھ، تقدموا اگر ہو تو وہ باب تفاعل بن جاتا ہے،
اور تقدمو اگر ہو تو یہ باب تفعیل بنتا ہے. لا تتقدمو کو بھی لا تقدمو کہہ دیا جائے گا، وہ باب تفاعل ہے. تفاعل میں ہوتا ہے کوئی چیز خود حاصل کرنا، اور تفعیل میں ہوتا ہے کسی کو کوئی شے دینا. تعلم علم حاصل کرنا، خود حاصل کرنا. تعلیم کسی کو علم دینا، پہنچانا، سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، سمجھیں، حاصل کریں اور پھر پھیلائیں، عام کریں، اس کی تعلیم دیں. تو لا تقدمو اگر ہوتا تو بہت مفہوم واضح ہو جاتا کہ آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. لیکن لا تقدمو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کوئی مفعول محذوف ہے. لا تقدمو انفسکم، مت آگے کرو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے. یا لا تقدمو رأیکم، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کے رائے کے آگے مت کرو. لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، تو یہاں مفعول محذوف ہوگا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی باس پرس کا احساس تمہارے دلوں میں جاگزی رہنا چاہیے، مستحضر رہنا چاہیے. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں نوٹ کیجئے، جب آگے روکا گیا آگے نہ بڑھنے سے تو اللہ اور رسول دو کا ذکر آیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے بعد اللہ کے تقوی کا ذکر آ گیا. واتقوا اللہ، نبی کے ساتھ کیا کرو، یہ اگلی 4 آیات کا مضمون ہے. نبی کا احترام کرو، رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو، ان کا ادب کرو، ان سے محبت کرو. یہ اگلی 4 آیات میں آئے گا. اس لیے کہ 2 بنیادیں ہیں اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کی. ایک قانونی اور دستوری بنیاد ہے، وہ ہے جو پہلی آیت میں آ گئی، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. یعنی تمہاری آزادی جو ہے وہ محدود ہے. باقی دنیا میں کوئی شخص آزاد ہے، جو چاہے کرے، جدھر چاہے منہ مارے، جو چاہے جو ہے حرکت کرے. اس کو کوئی ڈر نہیں، کسی کے خوف نہیں، کسی کی باس پرس کا احساس نہیں، کسی کے احکام کا لحاظ نہیں. اس معنی میں مادر پدر آزاد مسلمان نہیں ہوتا. نہ مسلمان فرد ہوتا ہے، نہ مسلمان اجتماعیت ہوتی ہے، نہ اسلامی ریاست ہوتی ہے. یہاں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ باقی سب سے آزادی، تاکہ اللہ کی بندگی کا حق بتمام و کمال ادا کیا جا سکے. جس کو اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. باقی ساری غلامیاں ختم ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ جو ضرب ہے، لا الہ الا اللہ، ساری غلامیاں ختم. کوئی حاکم نہیں، کوئی شارع نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی مطاع نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب اس کی بہترین جو ہے تعبیر کی ہے ایک حدیث کے اندر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھونٹے سے بنا ہوا ہے. ایک گھوڑا ہے جس پہ نہ کوئی رسی لگی ہے، نہ اس کو کوئی باندھا گیا، وہ جدھر چاہے دائیں جائے، بائیں جائے، شمال جنوب، جب جائے کتنی دور جائے، دوڑ کر بکٹوٹ، وہ بکٹوٹ ہے نا، اس کی بھاگ ہی نہیں. ایک گھوڑا وہ ہے کہ جو ایک کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو اس کی تو موومنٹ جو ہے محدود ہے. وہ تو جتنی رسی آپ نے باندھی ہے اتنا ہی تو وہ جا سکتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اس کھونٹے کے گرد. باقی تو آگے تو نہیں جا سکتا. اس حدیث کو الحمدللہ کہ میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے ذرا اسلامی ریاست کے اصل الاصول کو واضح کرنے کے لیے. کہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کھڑا کھڑا سست نہ ہو جائے، دوڑے بھاگے بھی، لیکن یہ کہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے. اب ایسا کیجئے کہ اگر کھلا میدان ہے، 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے. کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا تو ہے لیکن رسی 200 گز ہے. تو اب 200 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے. 150 گز پہ جائے، 250 گز پہ جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے،
200 گز تک چلا جائے، آگے 201واں گز نہیں آئے گا، نہ دائیں نہ بائیں نہ شمال نہ جنوب۔ یہ بہترین مثال ہے آزادی اور پابندی کی۔ پابند بھی ہے کہ 200 گز سے آگے نہیں جا سکتا، نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں۔ آزادی بھی ہے، اس 200 گز کا جو دائرہ ہے اس کے اندر یہ آزاد ہے، جائے، بیٹھے، لیٹے، لوٹے، جیسے کہ ہوتا ہے گدھوں کا اور گھوڑوں کا رواج، جو چاہے کرے، لیکن یہ ہے کہ 201واں گز نہیں آئے گا۔ یہی معاملہ اسلامی ریاست کا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کی حدود، یہ دائرہ جو 200 گز کا کھینچ دیا گیا ہے، یہ در حقیقت قرآن و سنت کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ مت آگے بڑھو اللہ کے حدود سے۔ کہیں کہا جاتا لا تقربوا حدود اللہ، اللہ کے حدود کے قریب بن جاؤ۔ کہیں آتا لا تعتدوا، اللہ کے حدود کے سے آگے تجاوز نہ کرو۔ لیکن اس دائرے میں تم آزاد ہو، اس دائرے میں جو کچھ ہے وہ مباح ہے، وہ حلال ہے۔ اس حلال کے اندر تم جمہوریت نافذ کر لو، بہترین جمہوریت، وہاں آپ کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں سادہ سی، کوئی گھر میں کوئی آپ نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، مہمان آنے والے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈرنک سرو کی جائے۔ ایک بات صاف ہے کہ ہم شراب نہیں کر سکتے، وہ حرام، وہ تو لا تقدموا بین یدی رسولہ، وہ اس دائرے میں گئی، خارج ہوئی۔ اب آگے آپ کوئی سافٹ ڈرنک کرتے ہیں، کوئی 7 اپ کرتے ہیں، کوئی اور جو ہے، یا کوئی آپ شربت جو ہے روح افزا رکھتے ہیں، یا کوئی لسی رکھتے ہیں، یہ آپ کا مرضی۔ اس میں خاندان والے اگر آپس میں ووٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں کہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ روح افزا کی ہے، اوکے، نو ہارم۔ تو جو مباحات ہیں، مباحات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ رائے شماری کر سکتے ہیں، لیکن کسی رائے شماری سے 100% ووٹس بھی اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام نہیں کر سکتے۔ جیسے حرام کو حلال کرنا جرم ہے، اتنا ہی جرم حلال کو حرام کرنا بھی ہے۔ زندگی کا دائرہ محدود کیوں کرتے ہو نوع انسانی کے لیے؟ جو چیز حرام نہیں ہے وہ کاہے کو حرام کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی بات تھی بالکل، اور اس میں حضور کی طرف سے وہ کوئی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شہد یہ میں نہیں پیوں گا تو پھر گویا حرام ہو گیا امت پر، اس پر بھی پکڑ ہو گئی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، پکڑ ہو گئی۔ جیسے کہ حرام کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم حلال کو حرام کر دینا بھی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دائرہ کھینچ کر اسلامی ریاست کی ایک بنیاد آ گئی۔ قانونی اور دستوری بنیاد کیا ہے؟ اب اس کو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات یہ ہے، میں ایک مرتبہ سورہ حجرات کا درس دے رہا تھا پنڈی میں، تو وہاں جسٹس چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف کے اندر۔ میں نے جب یہ بات بیان کی کہ بعین ہی یہی دفعہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے، بعد میں انہوں نے بتایا، میں چونکا کہ یہ کون سی دفعہ کا حوالہ دینے چلے ہیں۔ میں نے دفعہ 227 کا حوالہ دیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ میں نے کہا یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، وہ دفعہ فلی آپریٹو نہیں ہے، بے ایمانی کے ساتھ اس کو منتھی کر دیا گیا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، دیکھتی رہے گی اور سفارشات پیش کرتی رہے گی۔ اب وہ کروڑوں روپے اس کونسل کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، اس کا بڑا بجٹ ہے، آفس ہے پورا، سیکریٹریٹ ہے پورا، لیکن اس کی سفارشات آ کے اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون اور وزارت مالیات کی الماریاں بھر گئیں، کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، دستور میں پرووائڈڈ ہی نہیں۔ بھئی یہ سفارشات پیش کریں گی، آگے کہیں نہیں ہے ان سفارشات کا کیا حشر ہوگا، وہ کس پروسیس کے تحت اڈاپٹ کی جائیں گی، اگر اس کو منظور کرنا ہے تو کس طور سے، اور نافذ کرنا ہے تو کس طور سے، نامنظور کرنا ہے تو کس طور سے، کچھ
یہ چور دروازہ ہے. میں نے کہا ہے ہمیشہ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، اس میں پورا اسلام ہے. اللہ کی حاکمیت یہ قرارداد مقاصد میں موجود ہے. اور نمبر 2 کتاب و سنت کی بالادستی دفعہ 227 کے اندر موجود ہے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کانسولیٹ جو ہے امریکن، اس کانسولیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکریٹری تھے مسٹر کول، وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں، مجھے ذرا سمجھائیے خلافت سے آپ کی مراد کیا ہے. میں نے کہا ویسے تو یہ مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا، میں آپ سے کہتا ہوں ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، ایڈ 3 things to it, only 3, and it will become the best خلافہ of today. بہترین خلافت بن جائے گی، اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے دستور کو بہترین سمجھتا ہوں. سوشل ایوولوشن جو ہے، پولیٹیکل ایوولوشن، اس کی ہائیسٹ لیول پر امریکن کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو نظام ان کا صدارتی، یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین ہے. یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے، پھر ان کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، پھر 58(2)(b) کا معاملہ آ جائے گا. یہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک ہے، توحید ہے، اختیارات کی توحید. صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے اور وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے. تو میں نے کہا 3 چیزیں ایڈ کر دیجئے. نمبر 1 لکھیے اس ملک میں sovereignty belongs to God, not to the people. نمبر 2 no legislation will be done at any level. بل لیول اس لیے کہا فیڈرل لیول ہے، اسٹیٹ لیول ہے، کاؤنٹی لیول ہے، at any level which is repugnant to the book of God and the tradition of his messenger. Number 3, non-Muslims here will be protected minority. They will not be equal citizens of the state. یہاں قانون بننا ہے کتاب و سنت پر مبنی، اور وہ نہ کتاب کو مانے، نہ سنت کو مانے، نہ رسول کو مانے، تو کیسے ایسوسیٹ کر لیے جائیں گے؟ They will be protected minority. ان کا ذمہ لیں گی ریاست، ان کی حفاظت کا، ان کے جان و مال کا، ان کی آبرو کا. انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے. کاروبار کریں، ملازمتیں کریں، تجارت کریں، جو چاہیں کریں، جس کو چاہیں پوجیں، جیسی چاہیں اپنی عبادت گاہیں بنائیں. ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے گی. لیکن they will be protected minority. They will pay taxes. جزیہ کیا؟ جزا ہے، بدلہ ہے، بدل ہے. ذمہ کون ہے؟ جس کا ذمہ لیا گیا ہے. We are responsible for their safety. اور جزیہ وہ ٹیکس دیں گے. مسلمان زکوٰۃ دے گا، عشرت دے گا، وہ ٹیکس دے گا. بات ختم. اس نے کہا بات میں سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہے اصل میں یہ ایک آیت، موسٹ پروفاؤنڈ آیت قرآن مجید کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا انفسکم یا لا تقدموا رأیکم بین یدی اللہ ورسولہ. ایک حد ہے تمہاری آزادی کی، اس سے آگے مت بڑھنا. اللہ اور اس کے رسول کے احکام جہاں آگے، فل سٹاپ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ تو ایک قانون ہوا، نہیں بڑھ سکتے. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے روح تقویٰ لازمی ہے، ورنہ قانون کی انسان دھجیاں بکھیر دیتا ہے. ہمارے قانون، ہمارے دستور کے اندر یہ دفعہ موجود ہے اور 0 ہے. ناٹ افیکٹو، ناٹ آپریٹو. افیکٹو اور آپریٹو ہوگی اگر واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ موجود ہو کہ ایک دن جانا ہے، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی کرنی ہوگی. دنیا والوں کے ساتھ منافقت برت سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، وہاں کون دھوکہ دے گا؟ یہ اگر تقویٰ ہے واتقوا اللہ. اور اس تقویٰ کی بھی پھر سب سے بڑی روح کیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھو اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اس میں بڑی دھمکی ہے. کوئی اگر بزرگ کہتا کسی بچے سے دیکھو میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہوں، اب اس کے اندر کس قدر غضب جو ہے وہ مضمر ہے. اللہ جانتا تم کیا کر رہے ہو. یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے. اللہ تعالی ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے اور ہمیں ملکی سطح پر اس ایک دفعہ کو پورے طور پر لاگو کرنے، آپریٹو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.